واقعہ سنا سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سوچا آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی کا دور تھا کہ ایک عالم اسلام کے بہت بڑے عالم نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ لوگوں میں تشویش لاحق ہو گئی کہ اتنے بڑے عالم تھے، آخر اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ چند علماء اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے۔ وہ تو یہ سوچ رہے تھے شاید کسی عیسائی مذہب کے لوگوں سے مناظرہ ہوا ہو اور مناظرہ ہار کر ان کا مذہب اختیار کر لیا ہو۔ وہ لوگ جب اس کے پاس پہنچے، اسے جا کے پوچھا کہ بندے خدا تجھے کیا ہوا؟ جا کے اللہ کا خوف سنایا تو کہنے لگا کہ دراصل میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک روز سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، سردیوں کے دن تھے، میں نے کنویں سے پانی نکالا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مسجد میں جا کے امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پیچھے صفیں باندھ لی تھی، تکبیر بھی کہہ دی، میں نے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا تو میرا وضو خارج ہو گیا۔ اب میں یہ گمان کر رہا تھا کہ یہاں اب مصلی پہ نماز بیچ میں چھوڑ کے واپس جاؤں تو لوگوں میں تمسخر اڑایا جائے گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور دوسرا ٹھٹھرتی ہوئی رات میں پھر جا کے دوبارہ وضو کے لیے پانی نکالوں، وضو کروں۔ تو میں نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی، اور نماز کے دوران میں ڈرتا رہا کہ کہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا مجھ پہ نہ برس پڑے کہ میں بغیر وضو سے اس کے مصلی پہ کھڑا ہوں اور نماز پڑھا رہا ہوں۔ ساری نماز ڈرتے ڈرتے گزر گئی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اگلے روز میرا دل تھوڑا شیر ہو گیا، پھر بغیر وضو کے بھی میں جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا اور نماز پڑھا دیتا۔ لیکن ایک دن آیا کہ میں حالت جنابت میں تھا، مجھ پہ غسل فرض تھا، لیکن میں اسی حالت میں جا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑے تھوڑے گناہ انسان کو کس طرح دین سے دور لے جاتے ہیں، ذرا مشاہدہ کیجئے گا۔ چھوٹی چوری انسان کو بڑی چوری کی طرف راغب کرتی ہے۔ اسی حالت میں جب مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو اب دل دوبارہ کانپ گیا، ڈرنے لگا کہ پہلے تو بغیر وضو کے کھڑا ہوتا تھا، آج تو بغیر غسل کے کھڑا ہو گیا ہوں، آج تو اللہ کا کوڑا عذاب کا مجھ پہ برس پڑے گا۔ لیکن اسی حالت میں نے نماز ادا کر دی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح مجھے ناپاکی اور پاکی کی کوئی تمیز نہ رہی، جس حالت میں بھی ہوتا بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتا، بغیر غسل کے نماز پڑھا دیتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے دل میں گمان آیا کہ یار اگر یہ دین سچا ہوتا تو مجھ پہ تو اب تک عذاب آ جاتا، میں نے تو نماز کا تمسخر اڑایا ہے، میں نے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا ہے، مجھ پر ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ اب شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ دین سچا ہی نہیں ہے۔ شیطان نے جب یہ وسوسہ ڈالا کہ دین سچا ہی نہیں ہے تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی۔ اب سامنے بیٹھے علماء سے ایک نے چیخ مار دی، کہنے لگی او بدبخت انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس صورت میں برستا کہ مسجد کی چھت تجھ پہ گر پڑتی، تیرا سینہ پھٹ جاتا، تیری ٹانگیں توڑ دی جاتی، یا تیرے بیوی بچے مر جاتے، تجھ سے رزق چھین لیا جاتا، تو بھوکا مرتا۔ تو سمجھتا ہے تجھے اس نے کیا کچھ نہیں، تیرا تو اس نے چھوڑا کچھ نہیں، تجھ سے تو اس نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی عذاب نہیں آیا، اس نے تو تیرا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، بھریا اس دا جانیے جدہ توڑ چھڑے۔ ہم اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انتہائی ظالم ہیں، لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، مال اکٹھا کیا ہوا ہے 2 نمبری سے، لیکن وہ دیکھیں دندناتے پھر رہے ہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ آپ یہ گمان اگر کر لیں کہ اللہ ان کو پوچھتا نہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آتا، یاد رکھیں اللہ نے رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اس جانب آ جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ اپنی سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس نے کبھی عذاب کی صورت یہ نہیں کی کہ وہ آپ سے رزق چھین لے گا، آپ کی اولاد چھین لے گا، بیوی بچے چھین لے گا، کاروبار چھین لے گا، نہیں، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنی طرف آنے والے راستوں پہ رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کی سوچ، آپ کا خیال اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، آپ کو دین کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے جو ہمیں دین سے اتنا دور لے جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں جو ہمارے دل پہ لگتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ صبح مومن اور شام کو کافر ہوتے ہیں، کہیں کفر کی حالت میں ہماری موت نہ آ جائے۔ اللہ کریم حالت ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سلام پہنچے۔